الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمائش کے جن مراحل سے گزارا ان میں ایک بہت سخت مرحلہ وہ تھا جب آپ کے اہل خانہ پر تہمت لگی اور بات پھیل گئی۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا اور 2 مرحلے اس بات پر گزرے، اور جیسے کہ آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ سارا قصہ 5 مراحل میں جا کر نپٹا، تو اس میں تیسرا مرحلہ اب یہ داخل ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اندازہ اور یقین ہو گیا کہ یہ بات پورے مدینہ منورہ میں پھیل گئی ہے، اور گویا محاورے کی زبان میں کہیں تو اب یہ بچے کی زبان پر ہے، اور ہر کوئی ام المومنین حضرت عائشہ اور حضرت صفوان رضی اللہ عنہما کا نام لے رہا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ وہ اسے عام مسلمانوں کے سامنے رکھیں، اور آپ منبر پر تشریف لائے اور اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جمع تھے، اور آپ نے تقریر کا آغاز کیا، اور آپ نے فرمایا کہ واللہ ما علمت فی اہلی خیر قط الا خیر قط، اللہ کی قسم میں اپنے گھر والوں میں سوائے اچھائی کے اور کوئی چیز نہیں پاتا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے متعلق تہمت لگائی جا رہی ہے، اللہ کی قسم اس میں بھی سوائے خیر کے کچھ نہیں ہے، اور میں خدا کی قسم کھاتا ہوں کہ وہ کبھی بھی میرے گھر میں اس وقت تک نہیں آیا جب تک کہ میں خود گھر پہ موجود نہ ہوں، اور کوئی وقت ایسا نہیں گزرا کہ صفوان رضی اللہ عنہ اور عائشہ رضی اللہ عنہ کسی کے بغیر اکٹھے ہوئے ہوں۔ فَهَلْ يَنْتَقِمُونِي، کوئی ایسا ہے جو اٹھے اور میرا بدلہ لے، اور جو لوگ یہ تہمتیں لگا رہے ہیں ان لوگوں کی طرف سے میرا دفاع کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کہنے پہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ اٹھے، اور اس دن جو کچھ بھی ہوا بنیادی طور پہ وہ 3 آدمی تھے، ایک سعد ابن معاذ تھے، اور دوسرے بھی سعد تھے مگر وہ سعد ابن عبادہ تھے، اور تیسرے حضرت اسید رضی اللہ عنہ تھے، اور اس سے نچلے درجے میں آ جائیں تو پھر صفوان اور حسان، یہ 5 آدمی اس دن تھے۔ اوس اور خزرج یہ 2 قبائل عربوں میں بہت قدیم سے چلے آتے تھے، اور اصل واقعہ یہ ہے کہ ایران کے بادشاہ بخت نصر نے جب حملہ کیا، اور وہ پہنچا ہے، نہیں بخت نصر ایران کا نہیں تھا، لیکن یہ کہ جب اس سے بیت المقدس پر حملہ کیا تو یہودی وہاں سے نکالے گئے، اور یہودیوں نے بیت المقدس کی بجائے اپنا ٹھکانہ اور مقام مدینہ منورہ کو چنا، یثرب اس کا نام تھا، اور کثرت سے یہ لوگ وہاں آ کر آباد ہوئے، اور یہودیوں کے کنبے اور قبیلے اور کئی سردار وہاں آ گئے، اور وہاں پہلے سے 2 عرب سردار تھے، ایک کا نام اوس تھا اور ایک کا نام خزرج تھا، اور یہ دونوں یمن سے آ کر وہاں آباد ہو گئے تھے۔ تو اب پورے یثرب میں یا یہودی تھے، اوس تھے اور خزرج تھے۔ اوس اور خزرج
اس ڈر میں تھے کہ یہودی جتنے اہل علم ہیں اور طاقتور ہوتے چلے جا رہے ہیں، یہ کسی دن ہم دونوں قبائل کو یہاں سے نکال نہ دیں۔ اور یہودی اس اعتبار سے پریشان تھے کہ اوس اور خزرج اگر یہ دونوں مل بیٹھے اور ہمارے خلاف کبھی لڑائی ہو گئی تو کیا ہوگا؟ اور کئی سالوں بلکہ صدیوں کی کشمکش کے بعد یہودیوں نے اوس اور خزرج کو مارنا شروع کیا، حتیٰ کہ اوس اور خزرج کے درمیان بعد میں جو لڑائیاں ہوئی ہیں اس کا آغاز بھی یہیں سے ہوا تھا، اور ان دونوں نے یمن کے بادشاہ اور شام کے لوگوں کو خط لکھے غسان کو، اور انہیں بلایا اور کہا ہماری مدد کرو۔ غسانیوں نے مدد یہ کی کہ لشکر بھیج دیا، اور اس لشکر میں بادشاہ کا بیٹا مارا گیا، یہودیوں نے اسے مار دیا۔ وہ غصہ اور انتقام تھا۔ بادشاہ خود فوج لے کر آیا اور اس سے کہا کہ یہودی اوس اور خزرج سب کو نمٹا دو، اور یہودیوں کے بڑے بڑے علماء کو اس نے بلایا اور ایک میدان میں بٹھا کے سب کو قتل کر دیا۔ اور اب اوس اور خزرج کی باری آئی، اور اوس اور خزرج کے درمیان اور اس کے درمیان لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں۔ رات کو اوس اور خزرج کھانا پکا کر اپنے دشمنوں کے فوجیوں میں بھیج دیتے تھے۔ بادشاہ پہلے تو گھبرایا، اس نے کہا جانوروں کو کھلاؤ، اس میں زہر تو نہیں ہے۔ آخر کئی دن کے بعد جب یقین آیا تو اس نے اوس اور خزرج کو بلایا اور اس نے کہا یہ کیا کرتے ہو؟ دن میں ہم ایک دوسرے کو قتل کریں اور رات کو تم ہماری مہمان نوازی کرو۔ تو انہوں نے کہا یہ اتنا برکت والا شہر ہے کہ یہاں پہ آخری نبی اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، اور ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم یہاں پر عزت کریں اور احترام کریں۔ تبا تھا یمنی، یا وہ بادشاہ تھے، خیر وہ اس سے متاثر ہوا، اور قصہ مختصر یہ کہ اس نے جنگ کو ختم کر دیا اور ایک بہت بڑی حویلی اور محل بنایا، اور کہا اللہ کے رسول کبھی آئیں تو یہ انہیں دینا۔ اور پھر ان کی اولادیں آگے چلتی رہیں، یہاں تک کہ یہ مکان اور محل حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے حصے میں آیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد یہاں تشریف لائے تھے۔ وہ جو بادشاہ کی حسن نیت تھی اور اللہ کے لیے جو اس نے کام کیا تھا، اللہ نے اس کی مراد پوری کر دی۔ یہ اوس اور خزرج دو قبائل تھے، اوس اور خزرج لڑتے رہے، ان کے آپس میں لڑائیاں پھر شروع ہوئیں اور ایک دوسرے کو قتل کرتے رہے۔ 120 سال تک 5 پشتیں ان کی ایک دوسرے کو قتل کرتے رہے۔ ان کے بچے جوان ہوتے تھے، خزرج والے مار دیتے تھے، خزرجیوں کے بچے جوان ہوتے تھے، اوس والے مار دیتے تھے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے صرف 5 سال پہلے دونوں طرف کے سردار بڑے بڑے لوگ مارے گئے۔ حذیر جو سرداروں کو لڑاتے تھے اور حذیر جو سپہ سالار تھے بنو اوس کے، وہ مارے گئے، اور جب مارے گئے تو یہ سارا سلسلہ گویا کہ ختم ہو گیا۔ ام المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی تھی کہ ہجرت سے 5 سال پہلے جو یہ سارا سلسلہ ختم ہو گیا تھا، اللہ کو یہ منظور تھا کہ اب نئے سردار اور ان کے نئے آقا جس پہ وہ متفق ہو جائیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ اوس اور خزرج دونوں نے جس شخص کے نام پہ اتفاق کر لیا کہ وہ اوس اور خزرج دونوں کی رہنمائی اور قیادت کرے گا، وہ خزرجی تھا عبداللہ ابن ابی۔ اور اس منافق کے نام پہ دونوں قبیلے متفق ہو گئے۔ اوس تو خیر اوس نے اس لیے مان لیا کہ لڑائیاں ختم ہو، خزرجی تو خیر اس لیے مان گئے کہ ان کے اپنے قبیلے کا فرد تھا، اور عبداللہ ابن ابی پرلے درجے کا زبان چلانے والا تھا، فصاحت تھی، بلاغت تھی، حتیٰ کہ انہوں نے سونا جمع کیا اور تاج پوشی کی تاریخ مقرر ہوئی، اور سونے کا تاج اسے دونوں قبائل نے مل کے پہنانا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عین انہی دنوں میں مدینہ منورہ آ گئے۔ اب جس کی تاج پوشی کینسل ہوئی ہے اس کے دل میں تو لازمی طور پر نفاق اور حسد ہونا ہی تھا۔ یہ وہ قصہ تھا جس قصے کی بنا پر اوس اور خزرج کی لڑائیاں ابھی 10 سال 15 سال نہیں ہوئے تھے کہ ایک دوسرے سے نپٹے تھے،
کہ ام المومنین رضی اللہ عنہ کا قصہ پیش آ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آپ نے تقریر کی اور آپ نے کہا تم میں سے کون ہے جو میرا بدلہ لے اور تم میں سے کون ہے جو ان لوگوں کے ساتھ نپٹے جن لوگوں نے میری بیوی پہ الزام لگایا ہے, اور تم میں سے کوئی ہے جو مجھے اس مشکل سے نجات دلائے. تو اس سے سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے. سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ کے نام پہ اگرچہ محدثین کا اختلاف ہے لیکن اکثریت اس طرف گئی کہ وہ سعد ابن معاذ تھے. یہ سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ بڑے پائے کے اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے تھے. یہ وہی ہستی تھی جس کے جنازے میں 70,000 فرشتے آئے, اور یہ وہی ہستی تھی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی قبر میں لٹایا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پاؤں زمین پر نہیں رکھ رہے تھے, پنجوں کے بل چل رہے تھے. تو لوگوں نے کہا اللہ کے رسول کیا ہو گیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اتنے فرشتے سعد کے جنازے میں آئے ہیں, میں ڈرتا ہوں میری ایڑی کے نیچے کسی فرشتے کا پاؤں نہ آ جائے. اور یہ وہی سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ تھے جن کے رومال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں دیکھے تھے, اور کئی مرتبہ بشارت دی تھی سعد کو جنتی ہونے کی. اور دوسرے سعد ابن عبادہ تھے, یہ تھے بنو اوس کے سردار سعد ابن معاذ, اور دوسری طرف خزرجیوں کے سردار تھے سعد ابن عبادہ. اور سعد ابن عبادہ, پھر ان کے والد, پھر ان کا بیٹا قیس بن سعد بن عبادہ بن ولیم, یہ چاروں پشتے اتنے سخی لوگ تھے کہ ان کے قلعے میں اعلان ہوتا تھا کہ کسی آدمی کو چربی کی ضرورت ہو, کسی کو گھی کی ضرورت ہو, کسی کو گوشت کی ضرورت ہو, کسی کو پکا پکایا اچھے کھانے کی ضرورت ہو, تو سعد کا دسترخوان بچھایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ روزانہ کھانا ساری بیویوں کے لیے بھیجتے تھے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ناشتہ انہوں نے ایک دن دعوت دی. حیران ہوتے ہیں لوگ اس تاریخ کو پڑھ کے. سعد رضی اللہ عنہ نے 700 اونٹ ذبح کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, اور نلی اس کی نہاری کھلائی, اور کہا اللہ کے رسول ایک تھال آیا, پھر دوسرا, پھر تیسرا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول چھکا دوں آپ کو, آج تو آپ کو اتنا کھلاؤں میرا جی چاہتا ہے. اتنے اونٹ ذبح کیے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ کا حصہ لگایا تھا بدر میں, حالانکہ یہ بدر میں شریک نہیں ہوئے. ساری تیاری مکمل کی, کتے نے کاٹ لیا اور یہ جا نہیں سکے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 12 صحابہ رضی اللہ عنہ, حضرت سعید رضی اللہ عنہ, یہ سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ, عثمان رضی اللہ عنہ, 12 میں سے ایک یہ تھے جو بدر میں شریک نہیں ہوئے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حصہ دیا. اور سعد ابن عبادہ اتنے بڑے آدمی تھے, اتنے زبردست, کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی جو بیعت ہوئی ہے اس میں سعد ابن معاذ کا حصہ ہے, اور سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ نے بیعت نہیں کی. پھر وہ شام چلے گئے, اور ابو بکر رضی اللہ عنہ پہ اصرار رہا کہ آپ بیعت لیں, لیکن صحابہ رضی اللہ عنہ نے منع کیا. اور ان کا حضرت صاحب بیعت نہیں کرتے نہ صحیح, کون سا فرق پڑتا ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب شام فتح کیا ہے اور شام کے لیے تشریف لے گئے ہیں, تو اس سفر میں آپ نے سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ رکھا. سعد ابن عبادہ کا انتقال ہو رہا تھا اور بہت لوگوں کا قرضہ دینا تھا, اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو انہوں نے اپنا وصی بنایا, اور انہوں نے کہا امیر المومنین میری ساری جائیداد آپ کے اختیار میں, اور آپ قرضہ ادا کر دیں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نہایت عقل مندی سے کام لیا. جتنے غرما تھے جن کا قرضہ دینا تھا, سعد نے سب کو جمع کیا اور ان کو اس بات پر متفق کر لیا کہ 10,000 درہم ہر سال دیے جائیں گے. اور فرمایا سعد کے 4 سال باغات میں سے جتنی آمدنی آئے گی وہ مجھے دو. ان کی اولاد نے انہیں دی, وہ 10,000 ادا کر کے باقی گھر والوں کو واپس کر دیتے تھے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے 4 سال میں ان کا سارا قرضہ اس طرح ادا کر دیا. لوگوں نے کہا آسان ہے امیر المومنین, اب یہ جائیداد بیچیں اور لوگوں کو قرض واپس کریں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تو پھر سعد کی اولاد کا کیا بنے گا اگر اس کی جائیداد میں بیچ دوں. سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ بہت بڑے سردار تھے خزرج کے, اور تیسری ہستی جو تھی وہ پھر بنو اوس میں سے تھی, اور وہ سعد ابن معاذ کے. امام بخاری رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ چچا زاد بھائی تھے, حالانکہ ایسے نہیں ہیں, کیونکہ سعد ابن معاذ ابن نعمان ابن امراء القیس ان کا نسب یہ ہے.
اور اسید ابن حزیر کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ چچا زاد بھائی تھے، لیکن اسید ابن حزیر ابن سماک ابن امراء القیس تھے، پردادا پہ دونوں کا نسب ملتا، لیکن تھے دونوں بنو اوس میں سے۔ اور ابن حزیر وہ اتنے بڑے آدمی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے، ایک مرتبہ تہجد میں قرآن پاک پڑھ رہے تھے اور گھوڑا بندھا ہوا تھا اور ان کا بیٹا یحییٰ پاس لیٹا ہوا، گھوڑا بدکنے لگا اور انہوں نے اسید رضی اللہ عنہ نے تلاوت چھوڑ دی، گھوڑا ٹھیک ہو گیا، پھر انہوں نے تلاوت شروع کی، پھر وہ بدکنا شروع ہو گیا، پھر تیسری مرتبہ ایسے ہوا تو انہوں نے قرآن بند کر دیا، اور ان کا میں ڈرا کہ گھوڑا کہ میرے بچے یحییٰ کے سر پہ اپنا پاؤں نہ رکھ دے، تو میں نے بچے کو ہٹایا، گھوڑے کو دوسری طرف کیا، اور میں باہر جو نکلا تو ایسے لگا کہ ایک سائبان ہے، ایک تھال ہے، اور اس تھال میں چراغ جل رہے ہیں، اور قرآن پڑھتا ہوں تو نیچے آتا ہے، چھوڑ دیتا ہوں تو اوپر چلا جاتا ہے۔ اور فجر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات عرض کی، آپ نے فرمایا وقرا ابن حزیر، حزیر کا بیٹا پڑھتا رہتا اللہ کی پاک کتاب کو، اتنے فرشتے نازل ہو رہے تھے کہ صبح مدینہ کے بچے بھی فرشتوں سے مصافحہ کرتے اور جان جاتے کہ فرشتہ کیا چیز۔ یہ اسید ابن حزیر کے والد تھے جنہوں نے آخری جنگ سپہ سالار ہونے کی وجہ سے لڑائی تھی، اور پھر وہ جو قتل عام ہوا تھا، اس حزیر کے بیٹے یہ اسید تھے۔ اب یہ تینوں ہستیاں تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر شروع کی اور اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ سب سے پہلے اٹھے ہیں سعد ابن معاذ، اور سعد ابن معاذ نے کہا اللہ کے رسول کون ہے جس سے انتقام لینا ہے، آپ حکم کریں، اگر وہ اوس میں سے ہے تو خدا کی قسم ہم اس کی گردن اڑا دیں گے، اور اگر وہ بنو خزرج میں سے ہے تو آپ کا حکم نافذ ہوگا۔ سعد رضی اللہ عنہ یہ نہیں کہا کہ ہم گردن اڑا دیں گے، ان کا اللہ کے رسول جو حکم دیں گے وہ نافذ ہو۔ ان کے اس جملے پہ حضرت سعد ابن عبادہ اٹھ کھڑے، اور سعد ابن عبادہ نے کہا کہ اوس والو تم ایسی باتیں کرتے ہو، خدا کی قسم تم بنو خزرج میں کسی کو نہیں قتل کر سکو گے، اور خزرجیوں میں حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ بھی تھے، خزرجیوں میں عبداللہ ابن ابی بھی تھا، خزرجیوں کے سردار اس دن حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ سعد ابن عبادہ نے کہا خدا کی قسم ہمارے آدمی کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا اسید اٹھے، اور اسید چونکہ سعد کے رشتہ دار تھے تو اسید اٹھے اور ان کا انک منافقن، کیا تو سعد منافق ہو گیا، کیا تو منافقوں کی طرفداری کرتا ہے؟ بس انہوں نے جب یہ جملہ کہا لوگ گتھم گتھا ہونے کے لیے دونوں قبیلے اٹھ کھڑے ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے نیچے اترے، اور اگر اس دن وہ لڑائی ہو جاتی صلی سعد، اور سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ نے تلوار نکال لی، اور اتنے میں حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ جو اس قصے میں پیش تھے مارا انہیں تلوار سے حضرت صفوان رضی اللہ عنہ نے، اور صفوان ایک وار کر کے حسان پر مسجد سے نکل گئے اس جھگڑے سے، کیونکہ صفوان پر الزام لگا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے حسان کے پاس، اور آپ نے فرمایا حسان اس تلوار کا جواب نہیں دینا، میں اس کا بدلہ لے لوں گا۔ ان کا اللہ کے رسول میں راضی ہوں جو کچھ آپ فرمائیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آئے، پلٹے، سعد ابن عبادہ کو الگ کیا، سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ کو الگ کیا، اسید کو بٹھایا، اور پھر دونوں نے ایک دوسرے کو چیلنج کیا اور نے کہا تم اگر مرد ہو تو نکلو مدینہ منورہ سے، اور وہاں پر حرہ کے مقام پہ دونوں لڑیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار سمجھاتے رہے، اگر اس دن تلوار چل جاتی منافقین نے یہ جتنا قصہ کیا تھا سب کا سب ہو جاتا۔ اسی لیے اہل تشیع اس طرح کی روایات پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ حال تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کا۔ مسئلہ سیدھا سادہ اتنا سا ہے کہ 15 سال پہلے جن دو قبائل نے جنگوں میں ایک دوسرے کے سردار مارے تھے، ان کے دل میں وہ بات آئی ہوئی تھی، اور وہ اچانک غصے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو گیا، اور سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تربیت کے مراحل سے گزر رہے تھے۔ بچہ تربیت کے مراحل سے گزرتا ہے، جوانی میں کچھ کر بیٹھتا ہے تو کیا بڑھاپے میں تانا دیا جائے کہ تم نے ایسے کیا اور ایسے کیا؟ بچہ تو نالی پہ بھی بیٹھتا ہے تو اس کا مذاق اڑایا جائے کہ تم نالی پہ بیٹھا کرتے تھے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور سعد ابن عبادہ کو سمجھایا، پھر سعد ابن معاذ کو سمجھایا، پھر اسید کو سمجھایا، پھر
حسان سے بات کی، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طرف کو ٹھنڈا کیا. اور اسی لیے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس روایت میں کہتی ہے کہ کان رجلا صالحا، اور یہ سعد ابن عبادہ بڑے نیک آدمی تھے. پتہ نہیں اس دن اپنے قبیلے پہ غیرت کھا گئے جب انہوں نے کہا کہ ہم نافذ کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بنو خزرج پہ بھی. تو انہوں نے کہا تم کون ہوتے ہو خزرجیوں پہ حکم چلانے والے؟ تم اوس کی بات کرو کہ اوس میں سے کسی کو قتل کرنا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ بنو خزرج میں منافقین تھے، انہوں نے اس دن بھی آگ لگانے کی کوشش کی. اور یہی بنو خزرج کے منافقین تھے جنہوں نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت سے پہلے، یہ بہت بڑی بات ہے، لوگ اس نقطے پہ غور نہیں کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد خزرج کے سارے لوگ جمع ہو گئے، اور خزرجیوں میں جو منافق تھے انہوں نے کہا سعد ابن عبادہ حکومت تمہاری ہے، سعد ابن عبادہ خلافت تمہاری ہے. حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ نے کہا یقیناً ہماری ہے، کیونکہ مہاجرین نے قدر نہیں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کا پیغام نہیں سنا، اور ہم ہیں انصار جنہوں نے پناہ دی ہے. اور سعد ابن عبادہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی اس دن جس دن کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا. اصحاب صفہ میں سے روزانہ 80 آدمیوں کا کھانا سعد ابن عبادہ مہیا کرتے تھے. مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تقریباً 8-10 برس یہ غریب لوگ اصحاب صفہ تھے. روزانہ 8-10 سال تک روزانہ 80 آدمیوں کو رات کو کھانا کھلانا یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی. سعد ابن عبادہ بڑے سردار تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں فتح کے دن جب داخل ہوئے تو ایک ایک لمحہ قابل تھا کہ لوگ اسے دیکھیں، تحریر کریں، کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا تھا. نہایت نازک مرحلہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں طرف ابو بکر رضی اللہ عنہ کو رکھا اور فرمایا حفاظت کرنا، اور بائیں طرف اوس میں سے اسید رضی اللہ عنہ کو لیا اور فرمایا اسید میری حفاظت کرو. یہ سب لوگ جتنے بڑے تھے، اور سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ جو تھے انہوں نے اس دن جس دن وہ خزرجیوں نے منافقین نے انہیں چڑھا دیا کہ حضرت خلافت آپ کی ہوگی، انہوں نے تقریر کی. یہ تقریر حضرت عمر رضی اللہ عنہ تک پہنچی. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ ابو بکر خلافت کو بچاؤ، میرے ساتھ چلو، اور لے کر چلے گئے. اور سعد ابن عبادہ نے کہا کہ خلافت ہماری ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں گردن اڑا دوں گا اگر کسی نے مشورے کے بغیر خلافت طے کی. یہ وہ قرآن کا حکم تھا جو اللہ نے کہا کہ وہ امرہم شورا بینہم، اور شورا میں طے پائے گا کہ کون خلیفہ بنے گا. اس لیے ہمارے نزدیک اصل میں خلافت شورائی نظام پر مبنی ہے، اور ہمارے برعکس اہل تشیع کے نزدیک خلافت کا منصب منصوص ہے، یعنی اللہ حکم دیتا ہے. اللہ کا حکم تھا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے متعلق، پھر حسن، پھر حسین، پھر امام باقر، پھر امام جعفر صادق، موسیٰ کاظم وغیرہ وغیرہ ہوتے ہوتے اسی لیے اب تک جو اہل تشیع میں حکمران بنتا ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت مہدی کا نائب ہے. یہ بنیادی اختلاف ہے جو چلا آتا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا مشورے کے بغیر کوئی خلافت نہیں چل سکتی. اور پھر سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ نے اس دعوے کو سنا اور چپ ہو گئے. پھر وہ شام چلے گئے، پھر شام میں ان کا انتقال ہو گیا. لیکن یہ تیسرا مرحلہ ایسا تھا کہ اگر اس دن تلوار چل جاتی اور اس سے سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ جو تلوار کھینچی تھی کسی کا خون ہو جاتا تو مدینہ منورہ میں جتنی محنت ہوئی تھی ساری کی ساری بھسم ہو جاتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو الگ الگ کیا، ٹھنڈا کیا، انہیں ان کے گھروں میں بھیجا. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں چوتھے مرحلے پہ تشریف لائے اور آپ اٹھے اور آپ اپنے گھر سے نکلے. اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، ایک روایت میں آتا ہے کہ 17 دن بعد ہمارے گھر تشریف لائے. ایک جگہ آتا ہے 1 مہینے سے زیادہ گزر چکا تھا اور میرے والد بالکل خاموش تھے. سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ اس سارے قضیے میں جتنے عظیم انسان ثابت ہوئے ہیں. آپ پوری طرف دیکھیں، ایک طرف بیٹی ہے، صاحبزادی ہیں، گھر ہے جل رہا ہے، دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ایک جملہ جو ابو بکر رضی اللہ عنہ بولے، 4-5 جملے کہے، وہ انشاءاللہ آئندہ بات کریں.
اس کے چوتھے مرحلے میں اس ابو بکر رضی اللہ عنہ بولے ہیں، اور کچھ انہوں نے پہلے ارشاد فرما دیا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چوتھے مرحلے کے لیے پھر گھر تشریف لے گئے تھے. ایک دن گھر سے نکلے اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے. پھر یہاں سے چوتھا مرحلہ شروع ہوتا ہے، وہ آئندہ انشاءاللہ بات کریں.